السلام علیکم۔ ایشیا 41 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امنا عباس۔ خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق تحصیل منکیرہ کے نواحی علاقہ پٹھان کوٹ اور گرد و نواح میں بھی خونخوار آوارہ کتوں کے گول پھرنے لگے۔ آوارہ کتوں نے گھر میں بندھی ہوئی بکریوں کو اپنا شکار بنا لیا۔ اسکول آنے جانے والے بچوں اور لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ آوارہ کتوں کی تلفی کے بارے میں متعلقہ انتظامیہ سرے سے غائب، جبکہ عوام ذلیل و خوار۔ ڈی سی بکھر اسسٹنٹ کمشنر منکیرہ سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق امیر جماعت اسلامی ضلع بکھر افتخار حسین شاہ، ڈاکٹر نثار احمد ملک، پروفیسر ملک محمد یوسف چینا، رستم علی ساکی، نوید احسن نیاز، عبدالحمید خان، موسیٰ خیل، مولانا عبدالستار الوی نے سینٹ سے تحفظ ناموس صحابہ، خلفائے راشدین اور اہل بیت اطہار بل متفقہ طور پر منظور کرانے پر جماعت اسلامی کے ممبر قومی اسمبلی مولانا عبدالاکبر چترالی اور سینٹر مشتاق احمد خان کو خراج تحسین اور مبارکباد پیش کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومی اسمبلی میں مولانا عبدالاکبر چترالی نے یہ بل پیش کیا تھا اور سینٹ میں اسے پیش کرنے کی سعادت سینیٹر مشتاق احمد خان کو حاصل ہوئی ہے، جو اس وقت ایمان بالا میں قوم کی سب سے بڑی اور مضبوط آواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ بعض عاقبت نااندیش لوگ ملک میں انتشار اور فساد پھیلانے کے لیے خلفائے راشدین، صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار کے خلاف تبرہ و طعن کر رہے ہیں۔ دراصل ان کا تعلق کسی فقہ یا فرقے سے نہیں ہوتا، لیکن وہ خود کو کسی فقہ یا مسلک سے منسوب کر کے اسے بدنام کرتے ہیں اور عوام کو آپس میں لڑاتے ہیں۔ یہ قانون اس انتشار یا فساد کو روکنے میں اہم کردار ادا کرے گا۔ انہوں نے کہا جماعت اسلامی کا سینٹ اور قومی اسمبلی میں صرف ایک ممبر ہے، لیکن پارلیمانی امور کے حوالے سے یہ تمام پارلیمنٹیرین اور پارلیمنٹس پر بھاری اکثریت ثابت ہوتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ عوام جماعت اسلامی کو ووٹ دیں، کیونکہ ہماری قیادت ملک و قوم کی بہتری اور ترقی کے لیے کام کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ہمارے پارلیمنٹیرین نے بہت سے غیر فطری اور غیر شرعی قانون کو پاس ہونے سے روکنے میں ہر اول دستے کا کردار ادا کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مستقبل میں بھی ہم ملک و قوم کی بہتری کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہر آنے والا وقت ثابت کر رہا ہے کہ ملک کے تمام مسائل کا حل صرف جماعت اسلامی ہے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق سنی مسیح منہاج القرآن کے دفتر میں آ کر مسلمان ہو گئے۔ منہاج القرآن اسلام کی حقیقی ترجمانی کا مقصد ہے۔ شوکت مصطفی اور عبدالغفار طاہر نے انہیں کلمہ شہادت پڑھایا اور نیا نام محمد حسنین حیدر رکھا۔ اس موقع پر چودھری امتیاز قادری اور عظیم اختر کنول ضلعی رہنما بھی موجود تھے۔ تفصیلات کے مطابق سنی مسیح ولد بھوٹا مسیح آف 36 دفتر تحریک منہاج القرآن بکھر میں تحریک منہاج القرآن ضلع بکھر کے ضلعی صدر شوکت مصطفی اور ناظم عبدالغفار طاہر مظہری کے ہاتھ پر کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس موقع پر چودھری امتیاز قادری اور برادرم محمد عظیم اختر کنول ضلعی جنرل سیکرٹری منہاج القرآن یوتھ لیگ بھی موجود تھے۔ ضلعی ناظم نے سنی مسیح کو کلمہ شہادت پڑھایا، جبکہ ضلعی صدر شوکت علی مصطفی نے سنی مسیح کا نیا نام محمد حسنین حیدر رکھا۔ سنی مسیح کا کہنا تھا، میں ڈاکٹر طاہر القادری اور منہاج القرآن کے اسلام کے بارے بیانات اور خدمات سے متاثر ہو کر دائرہ اسلام میں داخل ہو رہا ہوں، اس لیے منہاج القرآن کے ذمہ داران کے ہاتھوں کلمہ پڑھنے کو مناسب سمجھا۔ منہاج القرآن پوری دنیا میں اس وقت تک ہزاروں لوگوں کو ایمان کی ہدایت تک پہنچانے اور مسلمان کرنے کی خدمت کر چکا ہے۔ یہ سب ڈاکٹر طاہر القادری کی اسلام کے امن بیانات کی بدولت ہے۔ مولا بھائی کو دین کے نور اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کا حقیقی نور نصیب فرمائے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر شامل کرتے ہیں بکھر سے۔ ہمارے بیورو چیف رانا محمد ریحان کے مطابق جھنڈا والا سابق MNA چیئرمین اسٹینڈنگ کمیٹی پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اور صدر پاکستان مسلم لیگ نون ضلع بکھر عبدالمجید خان نخیل نے جھنڈا والا میں 1 ارب 60 کروڑ روپے کی لاگت سے 132 kV گریڈ اسٹیشن کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ اس موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس کے مہمان خصوصی سابق MNA حمیر حیات روکھڑی تھے۔ تقریب میں جھنڈا والا سے سیاسی سماجی شخصیات سمیت
اہل علاقہ کی عوام نے بھرپور شرکت کی۔ عبدالمجید خان خنان کھیل کا کہنا تھا کہ میاں نواز شریف اور شہباز شریف قوم کے حقیقی مسیحا ہیں اور جھنڈا والا کی عوام اس لحاظ سے اور بھی خوش نصیب ہیں کہ جب انہیں کوئی بڑا پروجیکٹ ملا، میاں برادران کی بدولت ملا۔ آج جھنڈا والا کا ترقی کا راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ نادرا آفس نوجوان کے لیے اسٹیڈیم کا قیام، RHC جھنڈا والا کی اپ گریڈیشن، گرلز بوائز کالج کی بلڈنگ، عمر فاروق چوک سے لے کر لکڑ منڈی ڈبل روڈ اور بجلی گرڈ اسٹیشن جیسے بڑے منصوبے اہل جھنڈا والا کی سرزمین پر نصب کیے گئے ہیں۔ تقریب میں فیسکو کے اعلیٰ افسران جن میں ندیم اصغر PD نے بھی شرکت کی اور گرڈ کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی۔ ان کا کہنا تھا جھنڈا والا میں وولٹیج کا بہت مسئلہ پرانا ہے اور اس مسئلے کے لیے گرڈ اسٹیشن کے بغیر اس مسئلے کا حل ممکن نہیں تھا۔ جون تک گرڈ اسٹیشن مکمل طور پر فنکشنل کر دیا جائے گا، جہاں اس گرڈ اسٹیشن کی وجہ سے جھنڈا والا اور گرد و نواح کے عوام کا کم وولٹیج کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ وہیں پر لوڈ شیڈنگ میں بھی کمی ممکن ہو سکتی ہے۔ گرڈ کے لیے عبدالمجید خان خنان کھیل کی کوششوں سے یہ منصوبہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے گا۔ سابق MNA عبدالمجید خان نخیل نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پہلے بھی وولٹیج کا مسئلہ حل کرنے کے لیے موبائل بجلی گرڈ اسٹیشن بنایا گیا اور آج 32 kV گرڈ کے قیام کے بعد جھنڈا والا اور گرد و نواح کے علاقوں میں کم وولٹیج کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تقریب پروگرام میں سابق MNA عبدالمجید خان خنان کھیل، سابق MNA حمیر حیات خان روکھڑی، فاروق اعظم خان خنان کھیل، حاجی عطا محمد خان تیمور خان خنان کھیل، سیف اللہ نون ٹھیکیدار، رانا محمد نعیم ایڈوکیٹ، عزیز اللہ خان، اللہ نواز خان، ملک حبیب خان، اللہ جویا اور محمد سلیم خان سمیت خنان کھیل گروپ کے عمائدین، ورکر، سپورٹرز بھی موجود تھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔